میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ زمیں پہ رکھ دو۔ یہ حادثہ تو کسی دن گزرنے والا تھا، یہ حادثہ تو کسی دن گزرنے والا تھا، میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا، میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا۔ آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، زندہ رہنا ہے تو ترقیبیں بہت ساری رکھو۔ احتجاج، انقلاب، منفرد لب و لہجے کے مالک ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی رحلت پر اردو ادب غمزدہ ہے۔ اردو ادب کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ایک ایسی خلا جسے پورا کرنا بہت بہت مشکل ہے۔ راحت اندوری صاحب کے ساتھ میری 2 دفعہ مشاعروں میں ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ جن کے ساتھ لوگ ملاقات کرنے کا جستجو رکھتے ہیں، ملاقات کرنے کی جستجو رکھتے ہیں، ان سے ملنا میرے لیے باعث فخر ہے اور اپنے آپ کو میں خوش قسمت مانتی ہوں کہ میں ان سے مل ہی نہیں سکی، ان کے ساتھ مشاعرہ بھی پڑھ سکی ایک اسٹیج پر، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ سب سے پہلا مشاعرہ جو میں نے پڑھا تھا، جو آل انڈیا مشاعرہ، وہ راحت اندوری صاحب، سلمیٰ آغا جیسی شخصیت اس میں تشریف فرما تھی، اور ایسی شخصیات کے ساتھ پڑھنا میرے لیے اپنے آپ میں ایک بڑی بات تھی، اور میں اپنے آپ ڈر بھی رہی تھی کہ میں کس طرح سے پڑھوں گی، اور صدارت وہاں پر راحت اندوری صاحب کی تھی۔ میں نے پڑھا، کلام بہت اچھا نہیں ہونے کے بعد بھی پذیرائی حاصل ہوئی۔ راحت اندوری صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دیں اور میرے لب و لہجے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ انشاءاللہ آگے جائیں گی اور آپ محنت کرتی رہیے۔ اس کے بعد اس چھوٹی سی مختصر ملاقات نے میرے دل پر بہت اثر کیا، ان کی شخصیت پہ اور زیادہ میں عزت کرنے لگی۔ دوسری دفعہ کولکاتہ کے مشاعرے میں، سرپرست فورٹ نائٹ کے مشاعرے میں ان سے ملاقات ہوئی، اور میں نے NRC NCC کے لیے ایک احتجاجی غزل وہاں پر پڑھی تھی جو کہ انہیں بہت پسند آئی، اور انہوں نے داد و تحسین سے نوازا، اور ان کے ساتھ ڈنر کرنے کا شرف بھی مجھے حاصل ہوا، اور ان کی باتیں سننے کا میں سمجھتی ہوں کئی ایسی باتیں انہوں نے وہاں پر کی جو کہ بہت بہت نئے شاعروں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان کی زندگی سے جڑے کچھ قصے بھی انہوں نے وہاں پر شیئر کیے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ بیمار رہا کرتے تھے کچھ، لیکن وہ دل سے اتنے مضبوط تھے کہ بلڈ پریشر ہو یا ڈائبٹیز ہو، اس کو ہرا کر مشاعروں میں جس طرح سے، جس سنجیدگی سے وہ مشاعرے میں آتے تھے، مطلب یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ اگر انہیں کچھ تھوڑی سی بھی کچھ پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ اپنے چہرے سے اسے جھلکنے نہیں دیتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑے انسان کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے چہرے پر اپنے غم کو جھلکنے نہیں دیتا لوگوں کے سامنے۔ دنیائے شعر و ادب کی جانی پہچانی شخصیت کے ایک دم سے چلے جانے پر اردو ادب میں بہت بڑی خلا ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، اور ہم ایک دفعہ پھر سے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ شکریہ۔